دوستو، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نصائح تعلیمات قرآن کی روشنی میں فتوح الغیب میں فرماتے ہیں، رحمت خداوندی کا انتظار کرو، امید رکھو اور مایوس و نا امید مت ہو۔ آپس میں دوستی، خدا ترسی اور محبت و رواداری کا سلوک رکھو اور باہم عداوت و فساد مت رکھو۔ گناہوں سے بالکل پاک و محفوظ رہو اور غفلت و بے احتیاطی سے ان میں شامل و آلودہ مت ہو۔ اپنے پروردگار کے ذکر و عبادت سے حقیقی زیب و زینت حاصل کرو۔ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ سے دور نہ رہو اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے منہ نہ پھیرو۔ توبہ کرنے میں تاخیر ہرگز نہ کرو اور اپنے پروردگار کے حضور گزشتہ گناہوں کی معافی چاہنے میں شب و روز کی بھی دقت، شرم یا جھجک محسوس نہ کرو، کیونکہ ان کا در مغفرت ہر وقت کھلا ہے۔ انسان کمزور ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں گھبرا جاتا ہے۔ دوستو، مایوسی گناہ ہے اور شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ زندگی میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی جو ہے امتحان گاہ بنائی ہے۔ اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آپس میں رواداری سے رہو۔ دوستو، اسلام جو ہے یہ آپ کو رواداری کا درس دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو شیطان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ پھر فساد ڈلواتا ہے۔ اکٹھے رہنے کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے، خواہ وہ فیملی ہو خواہ معاشرہ ہو، کہ اس میں محبت اور رواداری بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں کام آیا جاتا ہے۔ انسانوں کا معاشرہ ہے تو شیطان کا بھی ہے، وہ بھی اس میں فساد ڈالنے کے لیے اپنے جو چیلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دوستو، محبت جو ہے، دوستی جو ہے، یہ فروغ دیتی ہے انسانیت کو۔ جب ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اس وقت جب لوگ اس کے کام آتے ہیں تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کے محبت سے ہر ایک کو خوشی ملتی ہے، وہ ہر ایک کے کام آتا ہے، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک اس کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ مسلمان کے ہاتھ سے ہر انسان جو ہوتا ہے وہ فیض لیتا ہے، کیونکہ اسلام نے اس کو مسلمان کا نام دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہے۔ انسانیت کی جو بھی فلاح ہے اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے، تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہر وقت ایک روشنی بنتا ہے، ایک سایہ بنتا ہے، اور جہاں تک اس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہوتی ہے وہ رواداری کا سلوک کرتا ہے۔ لیکن شیطان، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، حالانکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارا شریر دشمن ہے، راندہ درگاہ ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو وہ ہمیں کس طریقے سے چین لینے دے گا، آگ کی پیداوار ہے۔ تو دوستو، وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اپنے ایسے وار کرتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان بعض اوقات کمزور ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کے ہتھیاروں میں سے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو آپ کی ساری نیکیوں کو، رواداری کو، محبتوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان پھر اپنے حسد میں ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو دین نے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ تکبر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز پہ میرا حق ہے، رواداری جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، میں جسے چاہوں دوں۔ اس کے یہ وسوسے کمزور انسان کو اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، وہ پہلے ہی اتنا ڈپریشن میں اپنے اعصابی کمزوری کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، تو شیطان جو ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا دباؤ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے پریشان ہے تو کیا ہوا، مجھ سے ہاتھ ملا۔ اور جو پھر زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ پھر شیطان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہر وہ برا فعل کرتے ہیں جس سے منع کیا ہے، رشوت لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔
رشوت ایک ایسا ہے کہ جس کا متعلق کہا گیا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جب جہنم کی آگ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی وہ کام کیے جاتے ہیں، وہ فساد پھیلواتا ہے۔ اپنے جو قریبی دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے دلوں میں بغض آ جاتے ہیں، اور اس بغض کے اوپر پیٹرول جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں۔ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا واضح طور کے اوپر راستہ دکھایا ہے۔ دوستو، جہنم سے اللہ ہر مومن کو بچائے۔ جب انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر دوستو اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور حضرت شیخ جو فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے میں دیر نہیں رکھنی چاہیے۔ نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو، جس وقت آپ سے ہو سکے اللہ سے توبہ کی توفیق مانگو اور فوراً توبہ کرو۔ دوستو، اللہ رب العالمین کو توبہ بہت پسند ہے۔ وہ اپنے گنہگار بندے کے آنسوؤں کو بہت قیمت میں لیتا ہے۔ دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے، وہ اس کو بار بار احساس دلاتی ہے کہ تو گنہگار ہے۔ تو دوستو، تائب ایک ایسی چیز ہے جو انسان تائب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر اپنی نعمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو توبہ ایک ایسی چھتری ہے دوستو، ایک ایسا تحفہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ آخری سانس تک آپ کو اس کی جو نعمت ہے وہ ملتی ہے۔ انسان پشیمان ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے، امتحان کا ہے، اس میں گناہ ہوتے ہیں، تو توبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توبہ دی ہے۔ انسان طہارت میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اس پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو انعام ملتا ہے دوستو، وہ دلی سکون ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں روشنی کا مینارہ دیا ہے، آخری سانس تک وہاں سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی ہدایت بھی اللہ سے مانگو، توفیق بھی اللہ سے مانگو، اور پھر اپنی عبادات میں آپ مصروف رہو۔ اللہ رب العالمین سے شیطان ملعون کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ تو ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اپنے وظائف، اپنے اوراد، اپنی عبادت، اس پہ مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہو۔ دوستو، توبہ جو ہے وہ انسان کو ایسے انعامات دیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے اسی زندگی میں کرنا ہے، اسی زندگی میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم نے لے کے جانے ہیں۔ دوستو، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ جو رزق ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ نے کھا کے ہی مرنا ہے، اور اس سے نہ پہلے نہ بعد میں۔ اور رزق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ موت نے ایک دن آنا ہے، اس نے نہیں ٹلنا، اور جو کچھ کیا جانا ہے وہ اس سے پہلے کیا جانا ہے۔ اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، وہ قبر کو یاد کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شیطان میرا شدید دشمن ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو دوستو، یہ جو کہا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تاکہ عبرت حاصل کرو، تو یہ جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور جائیں۔ اور پھر زندگی کا سفر ہے، اس میں اگر آپ موت کو یاد رکھیں گے تو گناہوں سے بچتے رہیں گے، اور پھر جب زندگی ہے تو آخر اس نے جب شروع ہوئی ہے تو اس نے ختم بھی ہونا ہے، اور جو کچھ بھی کیا جانا ہے اسی میں کیا جانا ہے، اسی میں محبتیں ہیں، اسی میں عداوتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں محبتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق دے، انسانیت کے کام آنے کی توفیق دے۔ یہی ہمارا اجر ہے، اسی سے ہم نے آگے جانا ہے، یہی ہمارا آخرت کا سامان ہے۔ تو دوستو، گناہوں سے حفاظت اور توبہ میں جلدی کی نصیحت حضرت شیخ نے فرمائی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور پھر کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اچھی لگے، تو میرے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔